السلام علیکم معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب صحت، ایمان اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کی طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ ناظرین، رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک ہے جو اس نے اپنے مومن بندوں پر انعام کیا ہے اور اس میں بے شمار اجر و ثواب رکھا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں، گناہوں اور خطاؤں کی بخشش ہوتی ہے، اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنۃ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین بیڑیوں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اللہ اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشے تو اللہ نے اس پر بہت بڑی نعمت کی جس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اللہ کی قسم، یہ نعمت کروڑ پتیوں، عمارتوں اور جائیدادوں کے مالکوں کی دولت سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ رمضان کی آمد پر عموماً سبھی مسلمان اور خصوصاً اہل خیر مسرت خوشی محسوس کرتے ہیں۔ وہ اس عظیم موقع کو غنیمت جانتے ہیں، خود کو عبادت میں مشغول رکھتے ہیں اور فرمان باری تعالیٰ کے مطابق وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ نیکیوں اور اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر انہی میں سے ایک طبقہ ایسا بھی ہے جس سے اکثر گھر والے غافل رہتے ہیں اور وہ خود بھی اس فضیلت والے مہینے میں اپنے آپ سے غافل رہتا ہے، اور وہ ہے مسلمان خواتین۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی مائیں، بیویاں، بہنیں اور بیٹیاں بلا مبالغہ رمضان میں سب سے زیادہ محروم رہ جانے والوں میں سے ہیں، کیونکہ اس مہینے ان میں سے ہر ایک پر مزید ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، خاص طور پر کچن کی ذمہ داریاں، جس میں ان کے اوقات کا سب سے بڑا حصہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ مہینہ ختم ہو جاتا ہے تو بہت سی خواتین عبادت اور عظیم نیکیوں سے محروم رہ جاتی ہیں، وہ اس مبارک مہینے کی روحانی لذت محسوس ہی نہیں کر پاتی۔ یہاں تک کہ بعض خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن پر مکمل رمضان گزر جاتا ہے مگر وہ اس میں ایک بار بھی قرآن پاک ختم نہیں کر پاتی، اور وہ خواتین رمضان کی روحانیت کو کیسے محسوس کریں جبکہ وہ پورا رمضان یوں ہی گزارتی ہیں کہ دن میں دیر تک سوتی ہیں، پھر اٹھ کر گھر کی ترتیب اور صفائی میں لگ جاتی ہیں، پھر وہ کچن میں افطاری کی تیاری میں مصروف ہو جاتی ہیں، اور جیسے ہی افطار کا وقت گزرتا ہے وہ رات کے کھانے کی تیاری شروع کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد برتن دھونے میں مصروف ہو جاتی ہیں، پھر ڈرامے دیکھنے یا فضول فون کالز کرنے یا بلا ضرورت بازاروں میں گھومنے میں وقت گزارتی ہیں، اور پھر سحری کی تیاری میں لگ جاتی ہیں۔ یہی سلسلہ ہر دن اور رات چلتے رہتا ہے۔ کتنا اچھا ہوگا کہ اگر اس موقع پر اپنے آپ کو اور اپنی مسلمان بہنوں کو اس رمضان میں اپنے وقت کی حفاظت اور اس کی اہمیت کی یاد دہانی کروائی جائے، نیز اسے اللہ کی رضا حاصل کرنے اور نیکیاں کمانے میں استعمال کرنے کی طرف توجہ دلائی جائے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس عظیم مہینے کے اوقات کو ایسے اعمال میں گزاریں جو قیامت کے دن ہمارے لیے کامیابی اور سعادت کا باعث بنے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رمضان کے مہینے کو غنیمت جانو جو کہ رحمت رضوان کا مہینہ ہے، اور اپنی نیند سے بیدار ہو جاؤ کیونکہ تمہارا رب بڑا کریم اور بخشنے والا ہے۔ آخر کب تک تم اپنی غفلت سے چمٹے رہو گے اور کب تک اپنی توبہ کو مؤخر کرتے رہو گے؟ کیا اگلے سال تک یا اس سے بھی آگے؟ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، تقدیر تمہارے اختیار میں نہیں اور نہ ہی تم اس پر قادر ہو۔ شاید جب تم پر رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے تو تمہاری عمر کا صرف ایک دن ہی باقی رہ جائے۔ وہ کہاں ہیں جو گزشتہ رمضان تمہارے ساتھ تھے؟ کیا موت کی آفات نے انہیں فنا نہیں کر دیا؟ اے اس مہینے کی فضیلت سے غافل رہنے والوں، اپنے زمانے کو پہچانو۔ اے فضول باتوں میں بہت زیادہ مشغول رہنے والوں، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ اے اپنے اعمال کے بارے میں جواب دہ انسان، اپنے معاملات کو سمجھو اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ رضا الہی کو طلب کرو۔ چنانچہ ایک مسلمان عورت کو چاہیے کہ وہ اس مقدس مہینے میں اپنے وقت کی حفاظت کرے، نیز اس سے زیادہ نیک اعمال میں صرف کرنے کے لیے چند عملی اقدامات کو لازم پکڑے۔ نمبر 1، گھر سے بلا ضرورت باہر نہ نکلے، کسی ضرورت کے تحت یا اللہ کی اطاعت کے لیے ہی گھر سے نکلے۔ نمبر 2، بازاروں میں جانے سے پرہیز کرے، خاص طور پر رمضان کے آخری عشرے میں عید کی تیاریاں اور بازاروں میں گھومنے اور کپڑے خریدنے کے لیے دکانوں میں چکر لگانے سے بچے۔ عید کے کپڑے رمضان سے پہلے یا آخری عشرے سے پہلے خرید لیں۔ نمبر 3، بلا وجہ ملاقاتوں سے پرہیز کرے، اور اگر کوئی وجہ ہو جیسے کسی مریض کی
کی عادت وغیرہ تو وہاں زیادہ دیر تک نہ بیٹھیں۔ نمبر 4 وہ مجلسیں جن میں غیبت، چغلی، جھوٹ، مذاق اڑانا اور دوسروں کی برائی کی جاتی ہو، ایسی مجلسوں سے دور رہیں۔ نمبر 5 وقت ضائع کرنے والی سرگرمیوں سے بچیں، جیسے کہ بیجا مسابقات میں شرکت، پہیلیاں حل کرنا، فلمیں اور ڈرامے دیکھنا وغیرہ۔ اگر مسلمان عورت ان چیزوں میں مشغول ہو جائے تو وہ رمضان کی برکتیں کھو بیٹھتی ہے۔ نمبر 6 رات بھر جاگنے سے پرہیز کریں، کیونکہ اس سے نماز قضا ہو سکتی ہے اور دن کا زیادہ تر حصہ سونے میں گزر سکتا ہے۔ نمبر 7 برے لوگوں اور بری صحبت سے دور رہیں، کیونکہ بری صحبت اسے برائیوں اور وقت کے ضائع ہونے پر آمادہ کرتی ہے۔ نمبر 8 دن کا زیادہ تر وقت سونے میں ضائع نہ کریں۔ بعض عورتیں فجر کے بعد سو جاتی ہیں اور پھر 2 یا 3 بجے کے قریب ہی اٹھتی ہیں۔ نمبر 9 مختلف قسم کے کھانے تیار کرنے اور بنانے میں وقت ضائع کرنے سے پرہیز کریں۔ نمبر 10 آئینے کے سامنے زیادہ دیر بیٹھ کر زیب و زینت اور کپڑوں میں مشغول ہو کر وقت ضائع کرنے سے بچیں۔ نمبر 11 فون کالز میں وقت ضائع کرنے سے پرہیز کریں، کیونکہ بہت سی عورتیں گھنٹوں فون کالز میں لگ کر اپنے وقت کو ضائع کر دیتی ہیں۔ اس کی جگہ اگر وہ کتاب اللہ کی تلاوت اور اس میں غور و فکر کرنے پر توجہ دیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ نمبر 12 لڑائی جھگڑوں اور فضول اختلافات سے بچیں، کیونکہ یہ چیزیں وقت ضائع کرنے اور حرام کاموں میں پڑنے کا سبب بنتی ہیں۔ نمبر 13 موبائل کے فضول استعمال سے پرہیز کریں، خصوصاً سوشل میڈیا کا استعمال بس ضرورت کی حد تک ہی محدود رکھیں۔ نیز ایپ ٹائمز کا استعمال کریں تاکہ اعتدال قائم رہے۔ اے میری مسلمان بہنوں، اس مہینے کی کچھ فضیلتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آپ پر اس عظیم نعمت کو واضح کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مہینے کے روزے اور قیام کے لیے منتخب کیا ہے۔ کتنے ہی لوگ جو ہمارے ساتھ گزشتہ رمضان میں موجود تھے اور اب وہ قبروں میں مٹی تلے دفن ہیں، اس نعمت پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو اور اس کو گناہوں اور برائیوں سے نہ بدلو، ورنہ قریب ہے کہ یہ نعمت تم سے چھین لی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو رمضان کی برکت سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔